صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ماہ ذی الحجہ کی طرح اس بار بھی ہم ماہ محرم الحرام میں ہونے والے جو وظائف اور اعمال ہیں اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا جو اعمال ہیں وہ اس ماہ محرم الحرام میں کر سکتے ہیں، اور کیا کیا کتابوں میں یہاں کے محرم الحرام میں کرنے والے عمل ثابت ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں آپ کو 6 رکعت پڑھنی ہے، جس میں آپ کو 2 رکعت کر کے وہ نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد والی جو سورہ اخلاص ہے وہ پڑھنی ہے 15 بار سورہ فاتحہ کے بعد، اور ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ اور آپ چاہیں تو اگر زیادہ نہ پڑھ پائیں، 15 بار یاد نہ رہ پائے، تو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد جو آپ کو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ سبح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ مرقع قلیمی میں صفحہ نمبر 186 پہ آپ کو یہ عمل موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی جو میں ایسے ہی آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، جس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 12 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد پھر وہی والی دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے کہ سبح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اس نماز کا بھی بہت ثواب ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ رکن دین صفحہ نمبر 160 پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1-2 عمل اور ہیں جو کہ کتابوں پہ مذکور ہیں۔ وہ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں کسی بھی دن 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اور یعنی کہ وہ جو تعویذ وغیرہ اسے بنا کے آپ گلے میں ڈال سکتے ہیں، اس سے آپ کی جو عمر بھر گھر سمیت جو برائی ہے ان سب سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کی یہ فرماتے ہیں، الحمدللہ ان کی مزار پاک سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا دلی میں۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے رشتے میں ہیں۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دعا ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی، اس دعا کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر کوئی پی لے تو تمام تکلیفوں اور آفتوں سے اللہ کی حفاظت ہو جائے گی ماہ محرم الحرام میں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ماہ محرم الحرام میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو شروعات کے 15 دن ہیں 15 تاریخ تک اس کے اندر ہی یہ عمل پورے کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر نہ کر پائیں تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ ضرور کریں۔ اور ہاں، یہ نمازیں پڑھنے کا میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا تھا کہ جب آپ ایسی نمازیں پڑھیں تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ کے اوپر کوئی قضا نماز نہ ہو، آپ پہلے قضا نمازیں پوری کریں پھر یہ پڑھیں۔ اور بہتر عمل یہ ہے کہ جو قضا نماز آپ پڑھیں گے اس کو اس طریقے پر پڑھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، تاکہ آپ کو دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ یعنی کہ جیسے نفل نماز میں نے آپ کو بتائیں، ان نفل نمازوں کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اپلائی کریں، جو قضا نمازیں آپ کی بچ گئی ہیں ان پہ آپ قضا نمازیں پوری کریں انشاءاللہ اس طرز پہ، اس طریقے پہ جیسے میں نے آپ کو یہ نفل نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا درجات کی بلندی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔